السلام علیکم جی جناب. اچھا، ایران چیپٹر شروع کرتے ہیں. ایران میں ایک تو سب سے پہلے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ کیونکہ میرے پاس ایران میں سم کارڈ نہیں تھی جب تک میں تہران نہیں پہنچا، تو اس وجہ سے میں بہت سی چیزوں کو یعنی ریکارڈ نہیں کر سکا، کوئی چیز میں اس پہ پیج پہ نہیں ڈال سکا. اچھا، اس کی بھی وجہ ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں تھی سم کارڈ، اس پہ بھی جو ہے وہ بات کریں گے. تو شروع کرتا ہوں میں. جب میں بارڈر میں کراس کی پاکستان سے ایران، تو میں دال بندی سے نکلا تھا صبح سویرے، تقریباً 5:30-6 بجے کا ٹائم تھا. بٹ اسٹل مجھے پہنچتے پہنچتے تفتان بارڈر تقریباً 12:30-1 کا ٹائم ہو گیا. اور جس کی وجہ سے پاکستان بارڈر تو کھلا ہوا تھا، لیکن وہ پاکستانی سائڈ پہ جو پولیس والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 1 بجے بند کر دیں گے، اب جلدی کریں. مجھے ذرا پروسیس کا آئیڈیا نہیں تھا. ویسے تو کراس کی ہے بارڈر، لیکن یہ ہے کہ بائک کے ساتھ کارنیٹ وغیرہ کے ساتھ نہیں. تو میں سیدھا چلا گیا پاکستان گیٹ پہ، جو یہ بڑا پیارا سا گیٹ بنایا انہوں نے پاکستانیوں نے اس سائڈ پہ. تو وہاں چلا گیا تو وہ پاسپورٹ کا تو سارا کام ہو گیا. انہوں نے ڈیٹا انٹری کی، پوچھا کیوں جا رہے ہو، وہ پوری کہانی بھی انہوں نے پورا پیج بھی لکھا اس. پھر وہ جو بھائی وہاں پر وہ انٹری کر رہے تھے کہ کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، پھر انہوں نے ایک سیلفی بھی لی میرے ساتھ. تو میرے خیال سے وہ انٹیلیجنس والے تھے. خیر، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے حوالے کر دیا وہاں پر جو گیٹ پہ پولیس تھی یا لیویز تھی، آرمی والے تھے جو ان کے پاس. تو وہ اس نے مجھے کہا کہ آپ نے بائک کا کارنیٹ یا کسٹم والوں سے کام کروا لیے؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو سیدھا یہاں چلتے چلتے یہاں پر. انہوں نے کہا یار آپ جلدی جائیں، یہ تو گیٹ بند کر دیں گے ایرانی. تو پھر وہ خیر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ کسٹم والوں کا آفس تھوڑا دور کر کے ہے. تو آپ نے جو گیا ہے اس سائڈ پہ اس کو پتہ ہوگا کہ وہ تفتان جو ہے وہ گاؤں سا ہے، تو وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے ان کے آفیسز بنے ہوئے. تو وہ خیر انہوں نے مجھے نہیں آئیڈیا تھا. تو وہاں پر ایک بندہ پھر رہا تھا پولیس والوں کا، تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھو اور جلدی سے اس کی کلیئرنس کروا کے وہ کسٹم والوں سے کارنیٹ کی. تو میں پھر اس کو بٹھایا اور پھر وہاں روڈ ایک جگہ پہ نہیں تھی، ریت تھی، اس میں سے جو ہے نا وہ دوڑا کے بائک پہنچایا ہم نے کسٹم والوں کے پاس. کسٹم والے وہاں پر وہ آئے، انہوں نے ویڈیو بنائی بائک کی، میرے ساتھ کھڑے، مجھے ساتھ کھڑے کر کے. وہ کارنیٹ کا ایک پروسیس ہے. اور پھر انہوں نے اوکے دیا اور میں پھر جو ہے فٹافٹ ایرانی سائڈ پہ جب انٹر ہو رہا تھا تو وہی جو ٹرکوں کی لین تھی اسی میں میں بھی آ گیا. پھر وہ اس نے وہیں پر کھڑکی تھی، ونڈوز تھی، وہ اس نے ڈاکومنٹ لیے، کارنیٹ کی انٹری کی. پھر اس نے مجھے کہا کہ وہ جو وہاں انٹری کر رہا تھا اس نے مجھے کہا یار کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو جو ہے نا ٹریول کرنے کی. وہ فارسی میں اس نے بات کی. تو وہ خیر یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ کیا ہمیں بھی زحمت دیتے ہیں اور خود بھی ہے نا فضول میں آ جاتے ہیں یہاں پر، اس طرح کے. خیر وہ تھوڑی سی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اکثر ایرانیوں سے سننے کو ملتی ہے. تو بغیر بہرحال وہ میں نے کلیئر کیا. اور پھر انہوں نے اس کے بعد بائک کلیئر ہونے کے بعد جو ویزا سیکشن تھا، پاسپورٹ سیکشن، وہاں میں چلا گیا. وہاں پر کافی ٹائم لگ گیا کیونکہ وہ کووڈ کے دن تھے. وہ ہمارے وہ چیک کر رہے تھے. انہوں نے ٹیسٹ بھی کروایا. انہوں نے کوئی میرے خیال سے 20,000 تومان لیے ٹیسٹ کے لیے، اور جو ہے وہ ٹیسٹ کیا. اور خیر بار پاسپورٹ انہوں نے کہا کہ وہ آگے سے لے لیں. اب ہم لائن میں لگ گئے پاسپورٹ لینے کے لیے. انہوں نے میرے پاس ویکسینیشن کارڈ بھی تھا، میرے پاس ٹیسٹ کی رپورٹ بھی تھی، لیکن وہ ٹیسٹ کی رپورٹ انہوں نے کہا کہ یہ جعلی ہے. حالانکہ میری ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہے اوریجنل تھی. انہوں نے کہا جی جعلی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جعلی ہے. تو جو ویکسینیشن کارڈ تھا وہ انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. یعنی وہ ہم اب ویکسینیشن کارڈ بنوا کے اور وہاں انہوں نے انہوں نے مجھے کہا کہ جی 1 دن آپ کو کوارنٹائن ہونا پڑے گا. تو میں نے کہا یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے، 1 دن کا کیا مطلب ہے کوارنٹائن ہونا پڑے گا. تو وہ بڑی جناب کہانی چلی کوارنٹائن کی. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویلاگ ہے اس میں آگے اس سے آگے کوارنٹائن کی آپ کو جو ہے نا وہ کنڈیشن سناؤں گا. تھینک یو جی، ٹیک کیئر، اللہ.